ایک ہفتے سے لاس اینجلس میں لگی آگ جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے. تقریباً 12,000 گھر جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں. دیگر شہروں میں بھی آگ پھیلنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں. بخاری صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے امریکہ میں؟ اس قسم کی آفت کا ایک دم سے آ جانا کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس چیز کو؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ تباہی جو ہے یہ ابھی تو اس کا اندازہ لگانا ہی ممکن نہیں ہے. ابھی تو جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ قیامت صغریٰ کا منظر تو ہے، لیکن اس کی ایکسٹینٹ کیا ہے اور کتنے 10 مزید شہروں کو جو خدشات لاحق ہیں اگر یہ آگ وہاں تک پھیلتی ہے. کیونکہ ایک بات یاد رکھیے کہ جب خزاں کے موسم میں آگ لگتی ہے تو جب آگ لگی ہو درخت پر اور ہوا چل رہی ہو تو اس سے چنگاریاں اڑ اڑ کے دور دور تک جاتی ہیں اور وہاں بھی درختوں کو اور لکڑی کی ہر چیز کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں، اور تباہی جو ہے وہ پھر اس برق رفتاری سے بڑھتی ہے جس کے مناظر جو ہیں وہ ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے اس پر سامنے اسکرین پر ہیں. آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا ہوا؟ آپ بریک سے پہلے آپ پوچھ رہی تھی کہ امریکنوں کے ساتھ کیا ہوا. بالکل وہ ایک ضرور مثل ہے کہ کبھی کبھی اللہ میاں کسی کی بددعا نیچے آ کے سن لیتا ہے. تو مجھے یاد آ رہی ہے وہ فلسطینی بچی جس نے کہا تھا کہ میں اللہ کے پاس جا کے شکایت کروں گی. ہاں جی، میرے خیال سے وہ دعا اللہ تعالیٰ نے سن لی. وہ دعا کہہ لیں بددعا کہہ لیں، وہ اللہ نے سن لی ہے. اور اس قسم کا عذاب اس وقت امریکہ پر طاری ہے کہ یہ کیسے اس سے ان کی جان چھٹے گی. ایک بات اور جو میرے لیے باعث مسرت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بہت سے ایسے امریکی اداکاروں، ایسے امریکی لیڈروں کے گھر بھی جل کے خاکستر ہوئے ہیں جو بڑے کھل کے نعرے مارتے تھے اسرائیل کی حمایت میں اور فلسطینیوں کے خلاف. تو یہ 60 لاکھ امریکی خطرے کی زد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک اشارہ ہے کہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو امریکہ ہے نا، اس کو عادت ہے، یہ اس کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، یہ ہر جنگ میں گھستا ہے بغیر کسی ایگزٹ اسٹریٹجی کے. یہ لفظ غور سے سنیے، یعنی آپ جنگ میں شامل اور شریک ہو جاتے ہیں، یہ پلان ہی نہیں کرتے کہ اس سے میں جان کیسے چھڑاؤں گا. وہ چاہے ویتنام کی جنگ ہو، چاہے عراق کی جنگ ہو، چاہے افغانستان کی ہو، چاہے جارجیا کی ہو، چاہے یوکرین کی ہو. میں بھی اپنا مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں، اور مشرق وسطیٰ کی ہو. گھس جاتے ہیں جنگ میں، پتہ نہیں ہوتا نکلنا کیسے ہے. لہٰذا جو کچھ اسرائیل کے ساتھ وہاں ہوگا، جو کچھ امریکہ کے انٹرسٹ کے اوپر زد پہنچے گی، اس کو تو چھوڑ دیجئے. یہ ہماری آنکھوں کے سامنے منظرنامہ ہے. یہ ہے وہ قدرت کا انتقام. اس کو کہتے ہیں قدرت کا انتقام. بالکل. یہ یعنی کوئی تصور کر سکتا تھا کہ امریکہ اتنا اپاہج ہو جائے گا کہ اس سے ایک آگ پر قابو نہیں پایا جائے گا؟ یعنی اس کی ایکوپمنٹ، اس کی مین پاور دوسرے ملکوں سے، دوسری جو الائیڈ بستیاں یعنی ممالک ہیں، چھوٹے چھوٹے ریاستیں ہیں، وہاں سے بھی امداد آ گئی ہے. لیکن آگ ہے کہ پکڑائی میں لینے کے لیے آ ہی نہیں رہی ہے. وہ کیا پاؤڈر جو ہے وہ اس کو ایک نام ہے جو 1963 سے استعمال ہو رہا ہے، فاسٹ چیک، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. یعنی اس کو آپ قدرت کے علاوہ کیا کہیں، جہاز، ہیلی کاپٹرز اور پتہ نہیں کتنے ہزار ورکرز لگے ہوئے ہیں، لیکن آگے قابو ہی نہیں آ رہی ہے. یہ سوائے قدرت کے انتقام کے اور تیز ہوائیں بھی چل رہی ہیں وہاں پہ، تیز ہواؤں کے باعث آگ اور پھیل رہی ہے. یہ سب قدرت ہے نا، یہ سب کچھ تو قدرت کا نظام ہے نا. کسی انسان کے بس میں تھوڑی ہے، میں تھوڑی ہوائیں چلا رہا ہوں وہاں پر. تو قدرت انتقام لے رہی ہے اس ظلم و ستم کا جو ان کی جو پراکسی ہے، جس کو اسرائیل کے نام سے ہم جانتے ہیں، چاہے وہ نیتنیاہو جیسا کمینہ شخص ہے. یہ ان کی حرکات چونکہ ان کے پیسے سے، ان کے اسلحے سے وہاں پر قتل و غارت ہو رہی ہے، وہاں پر لوگوں کی جانوں سے کھلواڑ ہو رہا ہے، یہ قدرت کا اس کا انتقام ہے. بالکل. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ نے ابھی بتایا تھا کہ 2000 کے 1200 گھر، جی 12,000 گھر جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں. $150 ارب کا نقصان اب تک ایسٹیمیٹ ہو چکا ہے 3 دن پہلے تک. اور کوئی 2 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ یہاں سے ایویکویٹ کیے گئے ہیں. یہ قدرت کا انتقام ہے، کھلا ثبوت ہے. میرے خیال سے دنیا کی ہر اس قوت کو جو اپنے طاقت استعمال کر کے انسانوں کی جانوں سے کھلواڑ کرتی ہے، ان کے لیے یہ سبق ہے اور ان کو اس سے نصیحت پکڑنی چاہیے. بالکل، اس سے نصیحت پکڑنی چاہیے. اور آگ پر قابو پانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن تیز ہواؤں کی وجہ سے آگ جو ہے مزید پھیلتی جا رہی ہے. بخاری صاحب، اب جس طرح سے معاہدے پر کہا جا رہا ہے کہ حماس کی منظوری کے بعد دستخط کا عمل بھی شروع ہو جائے گا، مسودہ تیار کر لیا گیا ہے اور تقریباً 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اس مسودے کو. اب کیا لگ رہا ہے آپ کو بخاری صاحب، آگے معاملات بہتری کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے، اس معاہدے کے حوالے سے جو میں اہم بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسا بھی ہے تاخیر ہوئی ہے، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. بہت تاخیر ہوئی ہے، کرمنل ڈیلے ہے، لیکن اسرائیل بھی کبھی کسی معاہدے پر قائم نہیں رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ حماس نے جلد بازی نہیں کی ہے اس کو قبول کرنے میں. ابھی تک ان کی منظوری جو ہے وہ کمیونیکیٹ نہیں ہوئی ہے. اس کو چاہیے کہ بین الاقوامی گارنٹیز ہوں اور امریکن گارنٹیز ہوں.
کہ اس کے اوپر لیٹر اینڈ اسپرٹ میں عمل ہوگا تب وہ اس کو منظور کریں گے. میرے خیال سے یہ بالکل جنرل بات ہے. کیونکہ اور تاخیر کے حوالے سے فیض احمد فیض نے کہا تھا کہ بے دم ہوئے بیمار دوا کیوں نہیں دیتے, تم اچھے مشیع ہو شفا کیوں نہیں دیتے, ارے مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے, منصف ہو تو پھر حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انصاف جو ان کو اب ملنے جا رہا ہے, 50,000 سے زیادہ جانوں کے نذرانے پیش کر کے 1.5 لاکھ کے قریب اپاہج اور معذور لوگ لے کے, یہ تو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا. کدھر تھی دنیا کا انسانی ضمیر, کدھر تھی وہ ساری ضمیر کی جو کہانیاں ہمیں سنائی جاتی ہیں, انسانی حقوق کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں, چیمپئن بنتے ہیں ڈیموکریسی کے اور انسانی حقوق کے. تو خاموشی اختیار تھی. میرے خیال سے یہ کرمنل خاموشی اختیار کی گئی تھی صرف اس لیے کہ وہ اتنا بلیڈ کرائے غزہ کو کہ اس کو مہینوں نہیں, سالوں نہیں, دہائیاں لگ جائیں دوبارہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے کے لیے. لیکن اس کے بارے میں ان کو شدید غلط فہمی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کی بھی یہ خواہش ہے اور امریکہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ غزہ میں فلسطینی اتھارٹی کو ایک رول دیا جائے جو کہ ہینڈ پک لوگوں پر مبنی ہے, جن کو امریکہ جو ہے, اگر آپ کو یاد ہو, یاسر عرفات بہت بڑے ریولوشنری لیڈر تھے, لیکن محمود عباس جب سے فلسطینی اتھارٹی کے لیڈر بنے اس کے بعد سے انہوں نے سوائے فلسطینیوں کے حق کے اوپر کمپرومائز کرنے کے اور کچھ نہیں کیا ہے. تو یہ ان کی خواہش ہے کہ اس کو ریسپیکٹ کیا جائے وہاں. یہ بھی حماس کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ صورتحال وہاں اس وقت جو ہے, اس آپ دیکھیے کہ 200 کے قریب اسرائیلی فوجیوں نے ایک لیٹر لکھا ہے کہ جناب اب ہم غزہ میں لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے. اور خودکشیاں کی جا رہی ہیں اس وجہ سے کہ ہمیں وہ کام کرنے کے لیے مجبور کیا گیا ہے غزہ کے اندر جو غیر اخلاقی اور غیر انسانی ہے. یہ میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا, یہ میرے پاس ثبوت ہے. جس کا دل چاہے جا کے انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کے یہ کنفرم کر سکتا ہے کہ یہ خود اسرائیلی کہہ رہے ہیں, یہ اسرائیل کی وزارت خارجہ کے ترجمان کہہ رہے ہیں. دوسری بات ہے کہ وہ ساتھ ساتھ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں ان کو کہ وہ لوگ جو انکار کریں گے جنگ کرنے سے ان کو بالآخر جو ہے وہ جیل ہم بھیج دیں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اینتھنی بلنکن صاحب جو ہیں جی, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک فلسطینی ریاست کا یعنی کوئی یقینی بنانا چاہتے ہیں جو اسرائیل کے شانہ بشانہ چلے. اسرائیل کبھی نہیں چاہے گا فلسطینی ریاست کو کہ وہ اس کو پنپنے دے اور اپنے ساتھ ایک باقاعدہ ریاست کے طور پہ کھڑا ہونے دے. یہ ان کی خوش فہمی ہے, لیکن ان کی خوش فہمی بلا جواز نہیں ہے, یہ فلسطینیوں کا حق ہے. 2 ریاستی حل جو بظاہر میرے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے, اس میں بھی بہت بڑی زیادتی ہے کہ وہ لوگ جو کرایہ دار کے طور پہ آئے تھے وہاں ان کو آپ زیادہ حق دے دیں, اور جو مالک تھے اس سرزمین کے فلسطین کے ان کو آپ کہیں کہ جناب ان کو بھی اسٹیٹ ہوڈ کا اختیار ہے. ہونی تو یہ بات الٹ چاہیے. لیکن اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر فلسطینی ریاست قائم ہوتی ہے وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے فیصلے کر سکتی ہے, اپنی ٹریڈ کر سکتی ہے, دنیا سے رابطے کر سکتی ہے. تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی ون آف دا بیسٹ سولوشن. کیا یہ ہوگا؟ کیا امریکہ یہ ہونے دے گا؟ کیا اسرائیل یہ ہونے دے گا؟ دیز آر آل ویری بگ کوسچن مارکس جو اس وقت کھڑے ہوئے ہیں. اور ایک اور بات جناب وہ یہ ہے کہ قطری جو سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. اب جس طرح سے اسرائیلی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی معاہدے پر ابھی تک حماس نے دستخط نہیں کیے, شاید حماس سوچ بچار کے ساتھ اس پہ کوئی فیصلہ کرے گا. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ غزہ جنگ بندی کوششوں کے باوجود جو ہے اسرائیل حملے کر رہا ہے غزہ پہ, اور 24 گھنٹوں کے اندر 63 لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے. ایک طرف جنگ بندی کی باتیں ہو رہی ہیں, دوسری طرف اسرائیل اپنی ہر ترمیم پہ قائم ہے. آپ کو پہلے بھی کہا کہ اسرائیل کے بارے میں جو حماس نے ابھی تک اس سمجھوتے پر دستخط نہیں کیے ہیں اور کمیونیکیٹ نہیں کی ہے منظوری اپنی, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل نے کسی معاہدے کو آنر نہیں کرنا. یہ کہا ہے نا میں نے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امریکہ اور دنیا کے دیگر ممالک جو ہیں سپر پاور جو ہیں وہ گارنٹیز دیں کہ اسرائیل سے اس کے اوپر عمل کروائیں گے. تو یہ جو یعنی لیکن بخاری صاحب فلسطین کے لوگ تو بہت پہلے سے چاہتے تھے کہ جنگ بندی ہو جائے, اور حماس کی جانب سے اب یہ جس طرح سے تھوڑا سا ڈیلے ادھر سے بھی آ رہا ہے, اگر دوسرا اس کا اینگل دیکھا جائے تو مظلوم کی آہوں سے اور مظلوم کی خواہشوں سے کیا ہوتا ہے؟ اصل میں تو ظالم کا ہاتھ پکڑنے سے ہوتا ہے نا کہ امن قائم ہو جائے. یہ جو سپر پاورز ہیں, یہ جو یونائٹڈ نیشنز ہے, یہ جو یورپی یونین ہے, جن کے پیٹ میں چھوٹے سے واقعے سے مروڑ اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں, انہوں نے دیکھا نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. ابھی ہم کشمیر کا رونا رو کے نہیں ہٹے ہیں. کیا وہاں پر بے حسی نہیں ہے؟ کیا وہاں پر بے عملی نہیں ہے؟ کیا وہاں پر دوگلا پن نہیں ہے؟
یہی سب کچھ غزہ میں ہے. تو جہاں جہاں مسلمان کنسنٹریشن میں ہوں گے, جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, پوری دنیا آنکھ بند کے, وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھ بند کر لیتا ہے, اسی طرح یہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں. یہ انتہائی گھٹیا, انتہائی کمینہ, انتہائی بے غیرتی کا یعنی رد عمل ہے کہ آپ ظلم ہوتا ہوا دیکھیں اور کچھ کہنے کو تو چھوڑ دیں, آنکھیں بند کر لیں. یہی کچھ یہاں کشمیر میں اور غزہ میں ہو رہا ہے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.